صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه السلام من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال عليه السلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس طرح ہماری ماؤں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے والد کا ہم پہ حق ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اسی طرح ہم پر ایک بہت بڑا حق ہے جس میں ہم سب سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ حق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ ان کا بھی ہم پہ حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے۔ اگر نبی کہے کہ ماں چھوڑ کے آ جاؤ تو چھوڑنا لازمی ہو جاتا ہے۔ نبی فرمائے باپ چھوڑ کے آ جاؤ تو چھوڑ کے جانا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی کہے کہ بچے چھوڑ کے آ جاؤ تو چھوڑ کے جانا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی کا حق بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی کو صرف کلمے میں جگہ دی ہے، صرف کلمے میں اپنے نبی کو جگہ دی ہے، لیکن زندگی میں نبی کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، حکومت میں، سیاست میں، اپنی ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں ہمارے پاس اپنے نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس رشتہ داروں کے لیے گنجائش ہے کہ جی رشتہ داروں کا اصرار ہے، کیا کریں۔ دوستوں یاروں کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے، کہتے ہیں جی دوست یار پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا کریں۔ لیکن ہمارے پاس ہمارے نبی کے لیے گنجائش نہیں رہی، اور بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے مسلسل ذہن سازیاں کر کے مسلمان کو یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ اب مسلمان کھلے عام سنت کی مخالفت کرتا ہے، کھلے عام سنت پہ اعتراض کرتا ہے، کھلے عام سنت پہ تنقید کرتا ہے، کھلے عام سنت کو غلط بتاتا ہے، اور زمانے کے رواج کو اور زمانے کی رسم کو اور وقت کے فیشن کو زیادہ ضروری اور زیادہ اچھا بتاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو ہر جگہ دیکھنے سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے محلے کا ایک بچہ ہے، خانقاہ میں اس کا آنا جانا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، خاندان میں کسی کو بھی داڑھی نہیں،
اس بچے نے داڑھی رکھ لی، اس نے ٹوپی پہن لی، اس نے پگڑی پہن لی، اور اس نے کچھ وقت خلوت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا۔ کالج میں بھی پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہے۔ اب اس کا باپ روزانہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کا سارا گھر روزانہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، داڑھی کٹوا دو ورنہ گھر سے نکال دیں گے، ٹوپی اتار دو ورنہ گھر سے نکال دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے کرتوت ہیں جن کو دیکھ کر یہود بھی شرماتے ہیں۔ میرے دوستو، امت مسلمہ اس وقت جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصائب کا شکار ہے، اور ہر طرف آہو فغاں ہے، ہر طرف واویلا ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس کی ایک مین وجہ بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے سب سے زیادہ ہمدرد، اپنے سب سے زیادہ خیر خواہ نبی سے بے وفائی کر رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 دن پہلے ہم آپ کی عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جب ہم گئے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں کئی ساری دعائیں دیں، ہداکم اللہ، ایدکم اللہ، نصرکم اللہ، عافاکم اللہ، پتہ نہیں کیا کیا لمبا پورا صفحہ ہے جو ہمارے نبی نے بیماری میں پڑے پڑے اپنے آنے والے تیمارداروں کو دعائیں دیں، اور پھر آگے عجیب بات فرمایا والسلام علیکم، اب تم پر سلام ہو، اور قیامت تک جتنے میرے امتی آئیں گے ان کو بھی میری طرف سے سلام ہو۔ مجھے بتائیے کون ہے ایسا؟ آپ نے، آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے، پردادا نے، کسی نے کوئی ایسی وصیت کی ہے دنیا سے جاتے وقت کہ میری جو قیامت تک نسلیں آئیں ان کو میرا سلام پہنچانا، میرے پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، میں تو نہیں دیکھ سکا، پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، لکڑ پوتوں کو، سکڑ پوتوں کو، سب کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، اور میرے جو قیامت تک امتی آئیں گے ان سب کو میرا سلام۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اپنا ہی غم اسے کافی ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا ہی غم اسے کافی ہوتا ہے، اپنے گھر بار کا ہی غم اسے کافی ہوتا ہے، چونکہ ایک دم سب سے جدا ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک دم سب سے جدائی ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حسرت بھری نگاہوں سے۔ اب تو موبائل آ گیا نا، تو بہت سارے احساسات اس کی وجہ سے مر گئے ہیں، دب گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، جب ایک رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کو رخصت کرتا تھا تو جب تک وہ اوجھل نہیں ہوتا تھا اسے دیکھتا رہتا تھا، جا رہا ہے، پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی۔ خط و کتابت بھی اتنا مضبوط سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، تو دیکھتے تھے حسرت بھری نگاہوں سے، جا رہا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہمارے ہاں کوئی حج پہ جاتا تھا، اس کا سارا محلہ، سارا علاقہ اس کے ساتھ جاتا تھا ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے، ہوائی اڈے پہ چھوڑنے کے لیے، اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے بحری جہاز میں چڑھاتے تھے، جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ تو جب دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب تو ملاقات نہیں ہوگی، اب یہ آخری ملاقات ہے، تو وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے حاضرین کو دیکھ دیکھ کے ان کی تصویروں کو گویا پی رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ آخری ملاقات ہے،
ابھی یہ آخری زیارت ہے، ابھی یہ آخری دیدار ہے، ابھی یہ آخری میلاپ ہے، اور اس طریقے سے اس کا موت کے وقت گزرتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی، آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آئے اور آ کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ پہلی بات اس نے یہ کی، یا رسول اللہ آپ پہلے آدمی ہیں جن سے پوچھ کر اندر آنے کا مجھے حکم ہوا، جس کی میں نے تعمیل کی، آپ کی اجازت کے بعد اندر آیا۔ آپ پہلے آدمی ہیں جن کو میں نے آتے ہی سلام کیا ہے، آپ سے پہلے نہ کسی کے پاس جانے کی مجھے اجازت کی ضرورت تھی، نہ ہی آپ سے پہلے آج تک میں نے کسی کو سلام کیا ہے، یہ اعزاز صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی آپ تیاری کریں چلنے کی۔ تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اور کوئی مطالبہ نہیں رکھا، نہ بیٹی کا، نہ نواسوں کا، نہ ساتھیوں کا، نہ اپنا، نہ کسی اور کا۔ مطالبہ رکھا تو یہ رکھا کہ جبریل کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں میں ان سے پوچھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی گنجائش ہے، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہ بھی سکتے ہیں، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ إِلَيْكَ لَمُشْتَاقٌ، لیکن اللہ کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اللہ کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتا ہوں، لیکن اگر میں آج دنیا سے چلا جاؤں تو پیچھے میرے ماننے والوں کا کیا بنے گا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ہیں نا میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، جب تک آپ ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دعا فرمانے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ یہ طارق جمیل جب ہمارے پاس پڑھتا تھا تو جب مجھے ان کی جماعت کی پٹائی کرنی ہوتی تھی تو میں طارق جمیل سے کہتا تھا طارق جمیل فلاں کام تو کراؤ، ان کو باہر بھیج دیتا۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو پھر میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جماعت کی پٹائی کرتا تھا، چونکہ ان سے محبت اتنی تھی کہ ان کے سامنے پٹائی کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی تھی۔ نفیس آدمی تھے، پیسے والے کے بیٹے تھے، بڑی قربانی سے آئے تھے، کہیں اوروں پہ برسنے والے ڈنڈے دیکھ کے کہیں خود ہی نہ گھبرا کے بھاگ جائیں، لہٰذا ان کو پٹائی دکھائی بھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ہیں اللہ ان کو کچھ نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، الفاظ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، معنی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب آپ ان میں موجود ہوں، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ علماء طلبہ اسے سمجھتے ہیں اسلام کو لام جہود کہتے ہیں اور یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، گویا مطلب یہ بنتا ہے میرے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے جیتے جی میں ان کو عذاب دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کبھی کر ہی نہیں سکتا یہ کہ تیرے جیتے جی ان پہ کوئی اپنا کوڑا برسائے، اپنا کوئی عذاب ڈالے، اپنی کوئی مصیبت ڈالے، تیرے ہوتے ہوئے اللہ کبھی ایسے نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے
جبریل علیہ السلام سے کہنے لگے جبریل میں اللہ کے پاس جاؤں تو صحیح، لیکن پیچھے کیا ہوگا؟ ہمارے حاج صاحب ایک دفعہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ کراچی میں، حاج صاحب نے سنایا، کراچی میں ایک عورت کو ہو گیا بلڈ کینسر، اور ڈاکٹروں نے دے دیا جواب، اور ڈاکٹروں نے کہا بھائی ان کو گھر لے جاؤ، اب ان کی خدمت کرو، اب یہ نہیں بچے گی۔ ان کا بہت اچھا۔ رشتہ داروں نے، اب رات کا وقت تھا، ڈاکٹروں نے جب اجازت دی تو اس وقت رات کا وقت تھا، ان کا بھی صبح جائیں گے، اب تو دیر ہو گئی ہے۔ اب رات ہسپتال میں گزارنی تھی۔ جب صبح ہوئی اور ڈاکٹر ڈسچارج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کے تیوری بدلے ہوئے ہیں، اور چہرے میں وہ بشاشت ہے کہ گویا ایسے کوئی مرض نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ڈاؤٹ میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے کہ ہماری ٹیسٹیں اور چہرے کے تاثرات کا آپس میں جوڑ نہیں بن رہا۔ رات کیفیت کچھ اور تھی، اب کیفیت کچھ اور ہے، تو آپس میں کچھ ان کی چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ آخر طے ہوا بھائی دوبارہ ٹیسٹیں کر لو، اس میں کیا بات ہے۔ دوبارہ جو ٹیسٹیں ہوئیں تو بالکل کلیئر، کینسر کا نام و نشان نہیں۔ اب جنہوں نے رات کو ٹیسٹ کیے تھے ان کو تو اپنی ٹیسٹوں پہ اعتماد تھا، اور چہرے کا بھی رنگ روپ ایسا ہی تھا، جبکہ اب کے معاملہ بالکل برعکس تھا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہماری عقل ہی نہیں مان رہی کہ راتوں رات ایک دم اس طرح مریض کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسے تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ وہ ڈاکٹر سارے جمع ہو کے اس عورت کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے آپ صحیح بات بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی جب تم رات مجھے یہ کہہ کے چلے گئے تھے نا کہ اب یہ نہیں بچے گی، اب یہ مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ، خدمت کرو، اور پھر تم کہہ کے چلے گئے، رشتہ داروں نے کہا کہ صبح گھر چلنا ہے، اور پھر وہ چھوڑ کے جا کے سو گئے، اور میں تنہا ہوئی تو میں اللہ پاک کے سامنے روئی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ نے جوانی میں میرا خاوند بھی لے لیا، اور اب آپ جوانی میں مجھے بھی بلا رہے ہیں، تو میرے چھوٹے چھوٹے پیچھے بچے، ان کی کون تربیت کرے گا؟ اے اللہ مجھے اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں، نمازیں پڑھاؤں، جب یہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ کہنے لگی میں ساری رات یہ کہہ کر اللہ کے سامنے یہ حاج صاحب نے سنایا واقعہ، ساری رات یہ اللہ پاک سے کہتی رہی اور روتی رہی، اور صبح کو صورتحال آپ کے سامنے۔ جب جانے والے جاتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا غم انہیں آڑے آتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے موت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر مرنے والوں کو موت سے بچنے کی کوئی سبیل ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی چھوٹے بچے چھوڑ کے مرنے والا کبھی مرنے پہ راضی نہ ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں، جن کی زندگی ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، جن کی محبت بھی اب زبانوں تک محدود رہ گئی ہے، اور جن کی زندگی سے آج ہماری تجارتیں بھی خالی ہیں، زراعتیں بھی خالی ہیں، حکومتیں بھی خالی ہیں، سیاستیں بھی خالی ہیں، ملازمتیں بھی خالی ہیں، وہ نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو بچوں کا غم آڑے نہیں آ رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں جبریل اللہ سے ملنے کا تو مجھے بھی شوق ہے، لیکن اللہ کے پاس کیسے جاؤں؟ پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میرے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی نبی نے ایسے نہیں کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اسرائیل علیہ السلام آئے ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں کیسے چلوں، پیچھے امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جواب لائے، اے نبی آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، انا لا نخذل امتک، ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے،
ان کی رہنمائی کے لیے ہم اسباب بناتے رہیں گے، وسائل بناتے رہیں گے، ان کے نائبین کو کھڑا کرتے رہیں گے جو ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ یہ جب ہمارے نبی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے تسلی دی تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میں مطمئن ہوں، اب مجھے چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، الآن اب میں ہوں مطمئن، اس سے پہلے مجھے کھٹکا تھا، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے مراحل قریب آ گئے اور آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا جانے لگا، تو آخری وقت میں بھی ہمارے نبی نے اپنی امت کو کچھ وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ان کم بختوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کیے۔ اے میری امت، تم میری قبر پہ سجدے نہیں کرنا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر پہ آ کے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ آ کے عرس نہ منانا، میری قبر پہ آ کے عرس نہ منانا۔ لا تجعلوا قبری عیدا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ تم میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا اور میری قبر پہ عرس نہ منانا کہ آ کے تم جھمگٹا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور آ کے عرس منانا شروع کر دو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں کبھی کوتاہی نہ کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کو کمزور سمجھ کے ان پہ ظلم و ستم نہ کرنا بلکہ ان کی رعایت کرتے رہنا۔ یہ کہتے کہتے ہمارے نبی اللہ سے جا ملے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اسی حال میں تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ علیہ السلام یوں طلب کی نگاہوں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آقا کو مسواک کی خواہش ہو رہی ہے، چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے لیا اور اپنے دانتوں سے اسے چبایا، نرم کیا، اپنے دانتوں سے اسے چبایا اور نرم کیا، پھر آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے نبی نے، چونکہ اللہ سے ملاقات کا وقت تھا تو ہمارے نبی نے اس وقت بھی مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ذوف اور اضمحلال تھا اور بہت زیادہ نقاہت تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی آپ علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوتی تھی تو عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ شفا دے دے، بیماری کو دور کر دے، بیماری کا کوئی اثر بھی نہ چھوڑ، یہ آپ دعا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگیں، اما عائشہ فرمانے لگیں جب آپ علیہ السلام کی یہ حالت میں نے دیکھی تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ہاتھ پھیر کر جب وہ دعا پڑھنا چاہی تو آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور آپ نے فرمایا عائشہ اب مجھے صحت نہیں چاہیے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ ملنا چاہتا ہوں آپ سے، اب آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری الفاظ تھے، یہ کہتے ہی ایک دم آپ کے مبارک منہ سے لعاب کا قطرہ ٹپکا جو اما عائشہ کے کپڑوں پہ گرا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کی ٹھنڈک سے میں نے محسوس کیا کہ سرکار تو چلے گئے، لیکن جاتے جاتے امت مسلمہ کو پیغام دے گئے کہ میری امت کے مسلمانوں، ہم تو مرتے مرتے بھی تمہیں نہ بھولے، تم ہمیں بھول نہ جانا۔ آج مسلمان شادیوں میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، مسلمان تجارتوں میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، یہ نوجوان اپنے بود و باش میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے لباس میں، اپنی خوراک میں، اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں، اپنی خصائل میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، جس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ وفا کی، ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان لکل نبی دعوۃ
مستجابتن، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، ایسی دعا کہ اس دعا سے ہر کام ہونے کا وعدہ تھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ دعا، اس قسم کی دعا ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ 950 برس تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اے نوح جتنے ایمان لا چکے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب یہ وحی آ گئی اور بات کنفرم ہو گئی کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب اب ان میں سے کسی کو چلتا نہ چھوڑ، ان سب کو ہلاک کر، اس لیے کہ یہ گندے اگر زندہ رہیں گے تو گندی نسلوں کو وجود دیں گے، گندی نسلوں کو جنم دیں گے، لہٰذا اب اپنی دھرتی کو صاف کر۔ یہ دعا استعمال ہو گئی، ساری دنیا غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، سارے دشمن ہلاک ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی دعا استعمال ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی 40 برس تک، اور فرعون کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آئیں، کبھی خون، کبھی مینڈک، کبھی کچھ مختلف شکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن وہ ہر دفعہ ماننے کے لیے کہتا پھر مکر جاتا، ماننے کے لیے کہتا پھر مکر جاتا۔ جب وہ بالکل کتے کی دم کی طرح سیدھا ہونے سے منکر ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے میرے رب تو نے فرعون کو بڑا مال دیا ہے، بڑا لشکر دیا ہے، اب ان کے لشکر تباہ کر، اس کی طاقت کو پاش کر اور ان کو ہلاک کر، یہاں تک کہ یہ ایمان لائیں بھی تو اس وقت لائیں جب عذاب علیم ان کی نگاہوں کے سامنے منڈلا رہا ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ استعمال ہو گئی۔ ہر نبی کو اللہ نے دعوت دی، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا، اور وہ دعا سب سے زیادہ طاقتور دعا تھی، سارے نبیوں نے استعمال کر لی۔ لیکن سرکار کے قربان جائیے، ہمارے سرکار، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے نور نظر، ہمارے روح کی راحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنِّي ادَّخَرْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے سارے دکھ جھیل لیے، ساری تنگیاں اٹھا لیں، سارے فاقے اٹھا لیے، پتھر بھی کھا لیے، لہو لہاں بھی ہو لیا، میں نے دانت بھی توڑوا دیے، لیکن اس دعا کو میں نے استعمال نہیں کیا، چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس دعا کو میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے مسلمانوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے استعمال کروں گا۔ وَلَكِنِّي ادَّخَرْتُهَا، چھپا کے رکھا ہوا ہے میں نے اس دعا کو، قیامت کے دن تمہارے لیے استعمال کروں گا، تمہارے لیے۔ اتنی محبت کون کرے گا؟ مائیں بھی نہیں کرتی اتنی محبت۔ اس دعا کو اپنے اہل کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اپنے اہل بیت کے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے اور جہنم میں ڈالے جانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اس دعا کو قیامت کے دن امام حسین کا مقدمہ لڑنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس دعا کو اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھڑانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اتنی محبت کون کرے گا یار؟ بڑے بے وفا ہیں ہم، بڑی بے وفائی کی ہم نے حضور سے، اس لیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جن کی ساری زندگی سنت سے مزین تھی، کبھی سنت کے خلاف کو قدم نہیں اٹھاتے تھے، اس کے باوجود بھی
12 برس مدینے میں رہے اور فرماتے تھے معجہ شریف پر روز اقدس پہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کس منہ سے جاؤں؟ سرکار سے بے وفائی کی ہے، کس منہ سے جاؤں؟ ہمت نہیں پڑتی۔ 12 برس مدینے میں رہے اور روز اقدس وہی نہیں گئے۔ ساتھی کہتے تھے حضرت ہم سلام پڑھنے جا رہے ہیں، فرماتے تھے تم ہو آؤ، میں کس منہ سے جاؤں؟ چنانچہ مسجد کے باہر ہی صحن میں کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ پہلے باب جبریل کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی جانا چھوڑ دیا، فرمانے لگے وہاں بھی جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی، چنانچہ باہر صحن میں سلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں تو یہ حال ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب کھڑے ہو کے سلام پڑھا کرتے تھے، باب عمر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیا منہ لے کے جاؤں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہاں ملتان میں مدفون ہیں۔ ان کی زندگی کے آخری ایام امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہیں گزرے، یہیں ان کی قبر اطہر ہے۔ فرمایا ساری زندگی انہوں نے حج نہیں کیا، ساری زندگی حج نہیں کیا، ساری زندگی انہوں نے حج نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ حج نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے، آپ علیہ السلام کا جب تذکرہ بیان میں کرتے تھے تو میاں صاحب کہتے تھے، میاں صاحب کہتے تھے، آپ علیہ السلام کو میاں صاحب کہتے تھے۔ پنجاب میں بڑے آدمی کو میاں صاحب، ہم سائیں کہتے ہیں، سندھ والے سائیں کہتے ہیں، پنجاب والے میاں صاحب کہتے ہیں۔ تو سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب فرماتے تھے میاں کی قبر پہ کس منہ سے جاؤں، ابھی تک قادیانیت موجود ہے، ختم نبوت کے منکرین ابھی زندہ ہیں، کس منہ سے جاؤں؟ میرے بھائیوں، ہم سب حضور کے بے وفا امتی ہیں جنہوں نے حضور سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا۔ ہر ایک اپنی زندگی میں غور کرے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی سنتوں پہ ہم چھریاں پھیرتے ہیں، کتنی سنتیں ہم توڑتے ہیں، کتنی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنی اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں خود غور کرے، کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ شکلیں دیکھو تو کافروں والی، لباس دیکھو تو کافروں والا، شادیاں دیکھو تو کافروں والی، رہنا سہنا دیکھو تو کافروں والا، اور پسند بھی دیکھو تو کافروں والی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کا نام ہے شاہ رخ۔ اب آپ بتائیے اس کے باپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ بتائیے۔ حالانکہ اس کا مطلب بھی عجیب سا ہے، لیکن چونکہ ایک اداکار کا نام ہے، ایک نوجوان نسل کے پسندیدہ ایکٹر کا نام ہے، لہذا باپ نے اپنے بچے کو شاہ رخ بنا دیا۔ مسلمان نے اب وہ بڑے ہو گئے تو نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے، وہ راضی بھی نہیں ہے اس پہ کہ میں نام تبدیل کروں، نام ہے شاہ رخ۔ امت مسلمہ نے اپنی پسند بھی بدل دی، ہمیں وہ پسند نہیں ہے جو حضور کو پسند ہے، ہماری پسند اپنی۔ ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے پسند اپنی اپنی، ٹرکوں پہ رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پسند اپنی اپنی، ہمارے نبی کی پسند اپنی ہے، ہماری پسند اپنی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت امت کی طرف تب لوٹے گی جب ہم اس کے محبوب کے وفادار بنیں گے۔
جب ہم اپنے نبی کے وفادار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نظر رحمت لوٹ آئے گی جو ہم سے پھر گئی ہے۔ جب کبھی بھی امت مسلمہ اپنے نبی کے سچا غلام ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، ان کے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شان و شوکت دیتا ہے۔ اور جب کبھی بھی امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مدینے سے بلایا اور جانے لگے تو حضرت عمر سے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں، روم اور فارس آپ سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، تو آپ کوئی لباس بھی تو ایسا پہن کے جائیں نا ان کے سامنے۔ آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، یہ بیت المقدس کو پہلی دفعہ فتح کیا جا رہا تھا۔ بیت المقدس اس وقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، ان کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی پہلی دفعہ فتح ہوئی، دعا کرو اللہ اسے دوبارہ آزاد کر دے۔ امت مسلمہ میں اس کا فہم بھی نہیں ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے واقعے سے جو آنکھوں دیکھا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں اور عربوں میں کیا فرق ہے۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے نا تو اس وقت پھر جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے نا وہ یاد نہیں رہتے، اپنے ہی دکھ بہت ہوتے ہیں تو کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ ہمارے حاج صاحب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو کسی چاہنے والے نے، جس سے حاج صاحب کو بھی کافی پیار تھا، کہا حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ایسا فرمایا میری منی بات یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی یاد نہیں رہتا، میری منی بات یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی یاد نہیں رہتا۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں اپنے ہی غم بہت ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو میں اپنی وہی رٹی رٹائی جو دعائیں ہماری ہیں، جو ہمیں بزرگوں نے اور اپنے ساتھیوں نے یاد کرائی ہیں، بس وہی مانگتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے دوران بھی اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب ہے، احرام پہنا ہوا ہے، داڑھی اس کی منڈی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، گردن پہ اپنے ایک بچہ اس کے سوار ہے اور روتا ہوا طواف کر رہا ہے اور دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم حرر الاقصی، اللہم حرر الاقصی، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دے۔ مجھے اس دن احساس ہوا ھذا فراق بیننا و بینہم، یہ ہے ہم میں اور عربوں میں فرق۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیجئے، آپ کے بچوں کو نہیں پتا کہ مسجد اقصی کس کے پاس ہے، اور اگر ان کے پاس ہے تو کیا نقصان ہے، ان کو نہیں پتا اس بات کا۔ مدرسے کے طلبہ کو بھی نہیں پتا، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا، بہت ساروں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ انہوں نے ہم سے چھینا ہے، ہمیں اسے چھیننا ہے، آزاد کرانا ہے اسے۔ نہیں، اس کا احساس، اس کا درد نہیں ہے، اس کا غم نہیں ہے۔ اس وقت یہاں یہود کا کنٹرول ہے، مسلمانوں کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، وہ بھی ایک کونے میں، ورنہ اجازت بھی نہیں ملتی۔ مسلمان بیچارے باہر دیواروں کے پاس ہی سجدے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو غزہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے وہ یہی آزادی اقصی کی جنگ ہے، مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں کتنی دعائیں کرتے ہیں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے؟ یہ سارا مجمع اپنے آپ سے پوچھے، کرتے ہیں ہم دعائیں؟ نہیں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس بات کا، اس مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے
کہ مسئلہ کیا ہے، اور بہت سے نام نہاد اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر وہ بھی الٹا امت مسلمہ کے مجاہدین پہ تان و تشنی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اپنی زبانوں کو پھیلائے ہوئے اور لمبا کیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل ایسا ہے ویسا ہے، انہوں نے اس پہ حملہ کیا ہی کیوں ہے، اور ان کو چھیڑا ہی کیوں ہے، بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہی کیوں ہے۔ اس قسم کی باتیں ہمارے مسلمان اسکالر کہہ رہے ہیں۔ مسجد اقصی ہماری ہے، سب کہو مسجد اقصی ہم اسے لے کے رہیں گے، ہم اسے پتہ نہیں ہم لیں گے یا ہماری نسلیں لیں گی، لیکن بہرحال یہ تو واپس آنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ بس ہماری اللہ سے یہ درخواست ہے کہ جیتے جی وہ دن دکھا دے۔ ساری زندگی ہم نے اسلام کی خزاں دیکھی ہے، اللہ ہمیں بہار بھی دکھائے۔ ساری زندگی اہل دین کی پستی ہی اور ان کی ذلت و رسوائی ہی دیکھی ہے، اللہ ہمیں ان پگڑیوں داڑھیوں والوں کی شان و شوکت بھی دکھائے، اللہ ہمیں ان مسجدوں کی آبادیاں بھی دکھائے، عورتوں کا پردہ دار ہو جانا، نوجوانوں کا پرہیزگار ہو جانا بھی اللہ ہمیں دکھائے، اس بہار سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج لکھی ہے، اور فضائل حج میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے آثار ذکر کیے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی نشانی، یہاں یہ واقعہ پیش آیا، 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 یہ وہ ستون ہے جہاں سرکار کا تخت لگتا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں پہ آپ کا پہرے دار کھڑا ہوتا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تھی اور اماں عائشہ کو بتایا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس طرح آثار ذکر کیے ہیں۔ ان آثار کو ذکر کر کے حضرت شیخ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ایک دور تھا مسجد اقصی کے متولی ہم تھے، ایک دور تھا کہ مسلمان کی ایک دھاک تھی، مسلمان کا ایک دبدبہ تھا، مسلمان کا ایک رعب تھا، مسلمان اپنے دین پہ ایسا یقین رکھتا تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کے اسے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا سکتی تھیں، نبی کی سنت سے دور نہیں کر سکتی تھیں۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ امت اپنے ہی ہاتھوں سے کسائی بنی ہوئی ہے، اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، کبھی تھا یہاں غنچہ کبھی تھا یہاں گل، آج کچھ نہیں ہے سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اور سوائے لکدک میدان کے اور سوائے سراب کے ریگستان اور سنسان چٹیل میدان کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصی ہماری ہے، مسجد اقصی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اس کو اپنے بچوں میں احساس پیدا کریں۔ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں آپ بیٹا یہ دکان بھی اپنی ہے، یہ دکان بھی اپنی ہے، یہ پلاٹ بھی اپنا ہے، یہ گھر میرے نام ہے، یہ گھر آپ کے نام ہے، یہ گھر تمہاری ماں کے نام ہے۔ بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ اپنی پراپرٹیاں بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ قبلے اول کو اپنا ہی نہیں سمجھتے، اس کے لیے دعاؤں کا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس، اور اس طرف میلان رجحان ہی نہیں ہے، اس طرف سوچ ہی نہیں ہے۔ اہل غزہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ ساری امت کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اہل غزہ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ملتان والوں کی بھی لڑ رہے ہیں، حالہ والوں کی بھی لڑ رہے ہیں، سارے ملک کی لڑ رہے ہیں،
پاکستان ساری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کریں نا ان کے لیے۔ دعائیں بھی کرنے سے ہم کتراتے ہیں، ان کا نام لینے سے بھی ہم کتراتے ہیں۔ ہمارے خطیب اسرائیل کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں، بھئی کیا مسئلہ ہے، اسرائیل کیا کر لے گا؟ کسی سے مت ڈریں۔ کس سے ڈریں؟ کس سے ڈریں؟ سب آئیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو جس سے ڈرے گا نا اللہ اسی کو اس پر مسلط کر دے گا۔ ہمارا اللہ سب سے طاقتور ہے، ہمارا اللہ گلی ایک بچہ، گلی کے بچے جب اس کی پٹائی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابو آئیں گے سب کو سیدھا کروا دوں گا۔ وہ اپنے باپ کو سب سے بڑا پہلوان سمجھتا ہے، سب سے بڑا طاقتور سمجھتا ہے، اپنی ماں کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ اس لیے کسی چودھری کا بچہ بھی اگر اسے تھپڑ مار دے تو وہ کسان کا بیٹا اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے امی مجھے اس نے تھپڑ مارا ہے، آپ چل کے اسے تھپڑ ماریں۔ اس کو کیا پتا یہ بیچاری کسان کی بیوی کیسے چودھری کے بیٹے کو تھپڑ مارے گی، اسے نہیں پتا۔ وہ اپنی ماں کو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی سمجھتا ہے، اپنے باپ کو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی سمجھتا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے، ہمارا اللہ تو حقیقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سنو سب کچھ تمہارے اللہ کا ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے، زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، اور زمین آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے، عرش اور فرش کا مالک ہے، زمینوں کے نیچے سرا کا بھی مالک ہے۔ تم آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہے، تم زور سے بولو پھر بھی سنتا ہے۔ وہ ہے جس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہے اللہ لا الہ الا ھو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ہے نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے مالک الملک، اے ساری دنیا کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے ہاتھ میں عزت ہے، تیرے ہاتھ میں ذلت ہے، تو ملک دیتا ہے، تو ملک چھینتا ہے۔ ہمارے نبی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے، ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے، ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ طاقتور ہے جو زمین سے درخت اگاتا ہے اور درختوں پہ پھل لگاتا ہے اور پھلوں میں رس بھرتا ہے، مختلف ذائقے بھرتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو اتنا بھاری بھرکم سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، روزانہ اسے فکس ٹائم پہ لاتا ہے، لے جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں برس سے اور لاکھوں برس سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ سورج بھی اس کے حکم میں کبھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے چاند کو بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کو بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا۔ انظر الی السماء وارتفاعها والى الارض واتساعها والى البحار وامواجها والى الجبال ورواسيها والى كل ظاهر وباطن وساكن ومتحرك کل یشہد بجلالی۔ میرے بندے دیکھ تو صحیح آسمان
کتنا چوڑا ہے، دیکھ تو صحیح آسمان کتنا بلند ہے، دیکھ تو صحیح فرش کتنا کشادہ ہے، دیکھ تو صحیح پہاڑ کتنے سخت ہیں، دیکھ تو صحیح سمندر کی موجیں کتنی ہیبت ناک، کتنی خوفناک ہیں۔ ہر ظاہر کو دیکھ، ہر چھپے کو دیکھ، ہر چلتے کو دیکھ، ہر کھڑے کو دیکھ، یہ سب میرے جلال کی گواہی دیتی ہیں۔